اکثر کیا ہوتا ہے غصے کی حالت میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے، بہت پرہیزگار انسان ہے، تقوی والا بھی ہے، برے کو برا سمجھتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے نا اس کو، جب اس کا پارا ہائی ہوتا ہے نا، وہ نہیں دیکھتا ہے کچھ بھی، وہ صرف توڑ پھوڑ میں لگا ہے، اس کو مار اس کو کر، یعنی اپنا اگریشن اس کو کہیں نہ کہیں نکالنا ہے، اپنی جو فرسٹریشن ہو رہی ہے اس کے اندر جو آگ لگی پڑی ہے اسے کہیں نہ کہیں ڈال دینا ہے۔ تو غصے کی حالت میں جو انسان گناہ سے بچے وہ ایمان والا ہے۔ یہ بھی ایمان کی قسم ہے کہ غصے کی حالت میں آپ کو خود کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر تمہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جایا کرو، اور زیادہ غصہ آئے تو پانی پی لو، اور زیادہ غصہ آئے تو وضو کر لو، اور بھی زیادہ غصہ آئے تو غسل کر لو۔ اور سب سے پہلے تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو غصہ جب آنے لگے آپ کو لا حول پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ غصے کے لیے بھی بتایا گیا ہے حدیث شریف میں غصہ آئے تو کیا کرنا ہے، اور ہر چیز کا بتایا گیا کہ آپ کے جو ایموشنز ہیں نا، کون سے ایموشنز کو آپ کس طرح سے ڈیل کریں گے، یہ ساری چیزیں بھی حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں۔ لیکن لوگ کیا ہے صرف وہ نا اسکرول کرتے ہیں، ریلس میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، یا میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اسلامک چینل بھی دیکھ رہے ہو، عمل کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ آپ کے پاس 1000 درجے کا علم ہے، میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جنہیں مجھ سے بھی زیادہ علم ہے، الحمدللہ بہتر سے بہترین بات کا علم ہے انہیں، انفیکٹ کچھ باتیں تو میں نے ان سے بھی سیکھی ہے، ان کو علم تو بے شمار ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ عمل کے بنا تو بیکار ہے نا سب کچھ۔ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے، اس چیز کو پریکٹس میں لے کر کے نہیں آئیں گے تو علم کے ہونے کا کیا فائدہ۔ جیسے مجھے معلوم ہے کہ بخار آنے پر فلانی ٹیبلٹ کھانی چاہیے، بخار آ رہا ہے تو آپ یہ والی ٹیبلٹ لے لیں گے، انشاءاللہ آپ کا بخار ٹھیک ہو، لیکن مجھے پتا ہے میں اس ٹیبلٹ کو کھاؤں گی نہیں تو میرا بخار ٹھیک کیسے ہوگا؟ پھر پتہ ہونے کا کوئی فائدہ ہوا؟ یا مجھے کسی کو دیکھا میں نے بخار آ رہا ہے میں اس کو بتاؤں گی بھی نہیں۔ تو جب آپ کو کوئی بات معلوم ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ عمل میں لے کر کے آئیں، اس کو بنا عمل کے ہر علم بیکار ہے، فضول ہے۔ لاسٹ سب سے چھوٹے درجے کا ایمان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا۔ جو میں آپ کو ایک واقعہ سنائی تھی بابا کا اور ایک مجنون انسان کا، ہماری نصیحت والی ویڈیو میں ہے وہ واقعہ، تو میں آپ کو سنائی تھی کہ کس طریقے سے ایک راستے کا پتھر ہٹا دینے سے اس شخص کا ایمان محفوظ رکھا تھا اللہ نے، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ۔ اخلاقی ایمان کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ اخلاق یعنی جس انسان کے اندر اخلاق کی ایمان ہوگا، سچا ایمان ہوگا، وہ کس طرح کا ہوگا؟ قوت پر تکبر نہ کرنے والا، یعنی اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے رتبہ دیا ہے، اسٹیٹس دیا ہے، لیکن وہ تکبر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے تکبر نہیں کرے گا، کیوں وہ جانتا ہے حقیقی بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ اللہ نے مجھے کچھ وقت کے لیے بادشاہ دے دیا، دنیا میں ایک اچھا مقام عطا کر دیا ہے، تو میں دنیا میں صرف اپنا زور چلا سکتا ہوں، آخرت میں تو صرف اور صرف اللہ ہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ تو وہ انسان ڈرتا رہے گا، اللہ سے توبہ کرتا رہے گا، اور وہ اپنی قوت پر تکبر لہذا نہیں کرے گا۔ سیکنڈ ہے خوشی میں حرام سے بچنا۔ اب یہ بات یہاں پہ غور سے سمجھنے والی، خوشی میں حرام سے بچنا اخلاقی ایمان کی بنیاد ہے۔ مطلب کیا؟ ہمارے کیا ہوتا ہے، برتھ ڈے پارٹی پروگرام ہے، شادی چل رہی ہے، یا کوئی بھی خوشی کا موقع دیکھ لیں آپ، شادی خوشی کا موقع ہے، کسی کی پیدائش ہونا خوشی کا موقع ہے، تو کیا ہوتا ہے خوشی کے موقع پہ حرام کام، جیسے کہ گانا بجانا ہوگا جی، ڈی جے ہوگا، الٹے سیدھے کام ہوں گے، ہے نا، یہی تو ہوتا ہے نا۔ خوشی میں حرام کام سے بچنا ہے، ہمیں سنت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، ہمیں وہ کام کرنے، ان طریقوں پر چلنا ہے جو انہوں نے ہم کو بتائے ہیں، جو حدیث و سنت سے ثابت ہے، میں وہ سارے عمل کرنے ہیں۔ خوشی کے موقع پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نماز 2 نفل شکرانہ پڑھنی چاہیے، اللہ کی تسبیحات کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرے، اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا مہمان نوازی کرے، یہ سارے کام سنت ہے، لہٰذا یہ آپ کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ خوشی میں حرام کام کریں، ڈی جے بجا کے سب کو نچائیں، شادی ہے گھر میں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہ سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ادروائز ہندو لوگ جو ہوتے ہیں نا کافر، ان کے بھی ڈی جے بجتا ہے شادیوں میں، اور ہمارے یہاں بھی بجے گا، تو پھر مسلمان میں اور کافر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آپ بتائیں، کوئی فرق ہے؟ بتائیں۔ لہٰذا ہمیں یہ بات دھیان رکھنی ہے کہ خوشی کے موقع پر ہمیں حرام کام سے بچنا ہے۔
یہ ہمارے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. ادروائز ہمیں اپنا ایمان سلامت رکھنا ہے نا تو ہمیں طاقت ہونے پر بھی تکبر نہیں کرنا ہے, ہمیں خوشی میں بھی حرام کام نہیں کرنا ہے. اور آگے سنیں, ہمیں غصے میں بھی گناہ نہیں کرنا ہے, غصے میں ہمیں گالیاں نہیں دینی ہے, مارنا نہیں ہے ہمیں کسی کو, ہمیں صبر کرنا ہے. بتایا نا کہ اگر کھڑے تو بیٹھ جائے, غصہ زیادہ ہے تو پانی پی لے, وضو کر لے, غسل کر لے, لاحول پڑھے, کسی پہ مارنے پیٹنے نہ لگ جائے, اپنا غصہ ادھر ادھر نکالنے نہ لگ جائے. فالتو کی ویڈیو, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت لوگ غصے میں ہوتے ہیں نا, فالتو کی ویڈیوز دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں کرنا ہے. گناہ سے بچانا ہے خود کو غصے کی حالت میں, سمجھے, اور خوشی کی حالت میں حرام سے بچانا ہے. آگے چلتے ہیں. بلند درجے کا ایمان. سب سے بلند درجے کا ایمان کس شخص کا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا و آخرت میں سب سے بڑھ کر جس شخص کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی, جب دل میں اللہ کا نور اتر جائے گا تو نفس دنیاوی خیال سے, الٹے پلٹے فضول کاموں سے بے فکر ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر بدن میں سکون آئے گا, ذہن میں سکون آئے گا, اور آپ کا ہر عمل فقط اللہ کے لیے ہی ہوگا انشاءاللہ عز وجل. اب ایک چھوٹا سا سوال میرا آپ سب سے یہ ہے, مسلمان کون ہے؟ مسلمان مومن کون ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مومن کی. مومن جس انسان کا ایمان مضبوط ہو, وہ کون ہے؟ مومن ہے جس کا ایمان مضبوط ہے. لہٰذا ایک حدیث آپ کے ایک حدیث پیش کرتے ہیں, جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہو, جو کسی کو تکلیف نہ دے, جس کے پاس یعنی جس کے ساتھ دوسروں کا مال اور جان سلامت رہے, امانت دار ہو. ایک مومن دوسرے مومن کا سینہ اور جسم کا حصہ ہے. کتنی پیاری حدیث, سمجھنے کے لیے اس میں کتنا کچھ ہے کہ ایک مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن کی جان اور اس کا مال سلامت رہے. ایک مومن امانت دار ہوتا ہے, امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے, وفادار ہوتا ہے, وعدوں کی پابندی کرتا ہے. اب آپ خود کو چیک کر لیں, آپ مومن ہیں یا کون ہے. اب بات کرتے ہیں مسلمان کی. اسلام میں پیدا ہونا صرف مسلمان نہیں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاپا مسلمان ہیں, ممی مسلمان ہیں, تو ہم بھی مسلمان ہیں. ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا. بنا ایمان کی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن بننا ہے ہمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جس کا عقیدہ ہو کہ اللہ ایک ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہے, یعنی کلمہ طیبہ پر قائم رہنے والا, کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں شامل ہونے والا ہر شخص مسلمان ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا, اس کی عظمت یعنی کہ عزت کو ذلیل نہیں کرتا. آپ سمجھنے والی بات ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں, شوہر بیوی کو ذلیل کر رہا ہے, بھائی بہن کو ذلیل کر رہا ہے, اولاد والدین کو ذلیل کر رہی ہے. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا. اگر آپ مسلمان ہو نا تو آپ کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل نہیں کرو گے, آپ کو لحاظ کرنا ہے اس بات کا کہ آپ کون ہو, کس کے امتی ہو, کس نے پیدا کیا ہے, کہاں سے آئے اور کہاں جاؤ گے. یہ خود سے سوال کیا کرے, غور و فکر کیا کرے. انشاءاللہ اس وجہ آپ دیکھیں گے آپ میں کیا تبدیلی آئے گی. آپ کو صرف چند وقت اپنے ساتھ گزارنا ہے. اس دنیا کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا ہے, کچھ وقت آپ کو خود کو دینا ہے, خود کو سمجھنا ہے اور سمجھانا بھی ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا کر رہا ہوں, مجھے کہاں جانا ہے, اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, کیا جواب دینا ہے مجھے اللہ کو. یہ سمجھے اور اپنے خود بھی سمجھے اور اپنوں کو بھی سمجھائے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. نہ آپ کو کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنی ہے, نہ مار پیٹ کرنی, لہٰذا آپ اسے دعا دیں, اسے نصیحت کریں, سمجھائیں آپ اسے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 4 حقوق ہوتے ہیں. سب سے پہلا کیا, جب بھی کسی مسلمان انسان کو دیکھیں آپ کو چاہیے کہ اسے سلام کیا کرے, اور اس دوسرے والے مسلمان کو چاہیے کہ سلام کا جواب دیا کرے. سلام اس طرح سے کرنا چاہیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طرح سلام کرنے پر آپ کو 90 نیکیاں ملتی ہے.